الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اور قرآن میں ایک اور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو میرے ولی ہیں نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ فیض وج کے زمانے میں جس بزرگ کا بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ، بڑی عظمت والا کوئی وجود ہے تو وہ پیران پیر کا ہے. دنیا جانتی ہے کہ یہ جو وجود ہے انتہائی بزرگ ہستی، بڑے مقام مرتبے والا وجود ہے. تو بتانا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی، یعنی آپ امام حسن اور امام حسین دونوں طرف سے نجب الطرفین امام پیران پیر عبد القادر جیلانی، تو آپ کا جو وجود مبارک ہے تو بڑی مقام مرتبہ جب حاصل کرا تو حضور کی نسبت ہونے کی وجہ سے ہے نا، ایک تو آپ کو مقامات حاصل کرنے میں آسانی ہوئی، مگر مقامات کے لیے قربانی بڑی دیے. ایسا خالی نسبت کی وجہ سے آپ کو مقام نہیں ملا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو پیران پیر علم سیکھنے کے لیے جب گئے تو فاقے اتنے گزرتے تھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ موز کے چھلکے تک کھانا پڑا پیران پیر کو، یہاں تک اتنی تکلیف اٹھانا پڑا. تو روحانی مقامات آسانی سے عطا نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی روحانی وجودیں ہیں تو وہ جتنے بڑے مقام پہ پہنچے اتنی بڑی قربانی دینا پڑا ان کو، دینے کے بعد ان مقامات کو طے کر سکے. یہ اور بات ہے کہ جیسا ڈاکٹر کے گھر میں کوئی بچے پیدا ہو گئے تو ڈاکٹر کی اگر بڑا مقام مرتبہ والا ڈاکٹر ہے تو اس کی نسبت سے ہے نا ان کی عظمتیں ضرور رہیں گی، مگر اس بچے کو بھی اگر اپنے اس باپ کا اس مقام حاصل کرنا ہے تو ڈاکٹری سیکھنے کے لیے جتنی تکلیف جتنی مصیبت باپ اٹھایا اتنی مصیبت اتنی تکلیف بچے کو بھی اٹھانا ہے. یہی وجہ ہے آج حضرت قبلہ نے کیا فرمایا، ساری خانقاہ بے نور ہو گئی بلکہ فرمایا. کیوں فرمایا با؟ کیونکہ نسبت حضور سے ہے، مگر نسبت پہ رہنے کی صرف اسی تقاضے نسبت کا ہے نا فضیلت رکھ لے کہ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے تو ہم کو مقامات مرتبے ملنے والے نہیں. آج دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے سعادت گھرانے میں سب سے زیادہ اولیاء اللہ سعادت گھرانے پیدا ہوئے، سب سے زیادہ اولیاء اللہ. مگر ہر ولی کی ہے نا بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی کے بعد اس مقام مرتبے کو پہنچے. حضور حضرت قبلہ عالم آپ کا جو وجود مبارک ہے، حالانکہ قادریہ سلسلہ آپ کا تھا، لوگ بولتے تھے، آپ کے جو دوست احباب تھے، آپ کا سعادت گھرانہ تھا اور آپ کی فقیری طبیعت تھی تو دیکھ کے بولتے تھے سعادت گھرانے میں نا آپ بیعت کر لیجئے، قادری سلسلے میں بیعت کر لیجئے. تو حضرت قبلہ نے کیا فرمایا، یہ لوگ ہے نا سوائے وظیفے کچھ بھی نہیں دیتے تھے اور میں وظیفوں سے بیزار تھا، میرے سینے میں ایک مقابلے کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا. تو حضرت قبلہ وہ بیعت نہیں کرے، قادری سلسلے میں بیعت نہیں کرے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا کہ اب حضرت قبلہ عالم چلو بھائی، جیسا اب بندے نواز کی درگاہ میں جا کے دیکھیں گے، اب سلسلہ چل رہا، لوگ تعظیم کر رہے، نہ سجادے ہیں، نہ کوئی مقام مرتبے والے ہیں، نہ ان کے چاہنے والے مرید کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنے والے ہیں. تو حضرت قبلہ عالم ایسا کوئی سلسلے کو لے کے چلے نہیں، بلکہ آپ اپنے عمل سے ہے نا ایک مقام بنا کے بتائے. آپ کوئی مورثی ہے نا سلسلہ لے کے نہیں چلے، بلکہ آپ اپنے میدان میں ایک ایسا عمل قائم کرے کہ جس سے آپ کو ایسے وجودہ ملے، پھر ہے نا اس وجودوں کو کوئی مقام مرتبہ کوئی نہیں لا سکتا تھا. آپ اپنے ساتھیوں کو جو رنگ چڑھائے وہ اپنے بل پہ چڑھائے، خود اس مقامات کو طے کرے، طے کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو ہم رنگ بنائے. آپ کیونکہ ایک روحانی جو وجود ہوتا وہ کسی ہے نا مورثی وراثت سے کوئی چیز مل رہی اسی پہ ہے نا تکیہ لگا کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اپنے عمل میں ہے نا اس نمونے کو بتا کے آگے بڑھتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم کا جو وجود مبارک ہے، آپ حالانکہ آپ کے اور کتنے 6 بھائی ہیں، 3 بھائی بڑے 3 بھائی چھوٹے، اس میں محبوب حسین صاحب آپ ہے نا حضرت قبلہ کی ذات سے جڑ گئے. اللہ آپ کے وجود کو باقی رکھے، آپ کے عمل کو باقی رکھے.
تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی ذات سے نسبت ہے، مگر ہے نا عمل میں باقی بھائی عمل میں نہ رہنے کی وجہ سے ان کا نام، ان کا چرچا باقی نہیں. مگر محبوب حسین صاحب ہے نا آپ کی ذات سے نسبت منسلک ہو گئے، عمل میں آ گئے تو آپ کا نام باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہے نا سجادے بہت ہے دنیا میں، مگر عمل میں اگر کوئی آ گیا اللہ سونے پہ سہاگا. یہی کیونکہ ایک بات بتاتا ہوں، جیسا ایک ڈاکٹری گھرانہ ہے، اس گھرانے میں اگر اب وہ بچہ کوئی ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے سہولتیں زیادہ رہتے ہیں. مگر ایک ایسا خاندان ہے جس کے ڈاکٹر سے کوئی تعلق نہیں، وہاں پہ کوئی بچہ ڈاکٹر بننے کا جذبہ کرے تو اس کو بڑی سٹرگل، بڑی محنت کرنا پڑتا. تو ایسا ہی سعادت گھرانے کے لیے ولایت کے منزلیں طے کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ پورا ماحول سے ہے نا ولایت کا رہتا. مگر وہ ماحول سے دور رہنے والوں کو تکلیف اٹھانا پڑتا. مگر یاد رکھو، عمل کرنے کے بعد، سعادت گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی عمل کرنا ضروری ہے. ولایت کے منزلیں ملتی، تعظیم اور عظمت اپنی جگہ باقی رہتی، تعظیم عظمت میں کمی نہیں ہوتی. مگر وہ عمل جس آج پیران پیر کا نام ابھی تک باقی ہے، کتنے سعادت کا نام، کتنے سعادت دنیا میں پیدا کرنے چلے گئے. اگر پیران پیر کا جیسا اگر نام، اپنا بھی نام باقی رکھنا ہے تو وہ عمل سے گزرنا پڑے گا. بڑے بڑے اولیاء اللہ جو عمل سے گزرے، ہاں نسبت اس زمانے کے، کیونکہ ایک وجود سے نسبت ہونے کی وجہ سے عظمت تعظیم اللہ باقی رکھتا، وہ عظمت کو گھٹنے نہیں دیتا. مگر اپنا نام باقی رکھنا ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، یا پھر ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے اگر کچھ یہ کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم آپ کی پوری ابتدائی زندگی سے لے کے آخری ایام تک دیکھو، آپ اپنے بل پہ محنت کر کے بزرگوں کی تعظیم عظمت کر کے، یعنی تہجد میں کوئی کمی نہیں، اور دشمن سے مقابلہ کرنے میں کوئی کمی نہیں. اور حقیقت میں وجود کیا ہوتا؟ روحانی وجود، جس کی حضرت خلا فرماتے جب سے میں دعویٰ کرا کوئی رات ایسے نہیں گزری جس میں دشمن میری قتل کی سازش نہ کیا ہو. تو آپ کا وجود میدانوں میں منوایا جاتا، یعنی تمہارے وجود سے جو ہے نا میدان کے جو اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جانا، یہ سعادت و مقامات حاصل کرنا ہے. اگر حضرت قبلہ عالم کے دیکھو دوسرے یہاں پہ ہے نا بندے نواز کے سجدہ کون سے کافر دل میں حیبت ہوئی با؟ خواجہ گرد نواز کے سلسلے بندے نے وہاں کے سلسلے والے بہت ہیں، اور ایسا نا نظام الدین اولیاء کے سلسلے والے، کیا ان کے وہ سجادوں سے کبھی کافر میں نیندیں حرام ہوئی؟ کبھی حکومتوں میں زلزلے آئے؟ وہی خون، وہی سعادت خون ہے، میں کوئی زلزلے نہیں آئے. مگر حضرت قبلہ عالم کا وجود قیصر و کسریٰ کے تختوں کو الٹ کے رکھ دیا. تو یہ مقام، یہ مرتبہ، کیونکہ ہم اگر ہے نا اللہ، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل سمجھنا کہ اللہ ہم کو سعادت میں پیدا کیا، مگر ہم کو قربانی پیران پیر کی جیسی قربانی دیے بغیر وہ مقام حاصل ہونے والا نہیں. حضرت قبلہ کے نقش قدم پہ چلے بغیر وہ مقام حاصل ہونے والا نہیں. عزت رہے تک مل جائیں گی، مگر مقام مرتبہ، یعنی مقام مرتبہ کیسا؟ دنیا نہیں بھلانا. آج خواجہ غریب نواز کو دنیا نہیں بھلا رہی، بندے نواز کو دنیا نہیں بھلا رہی، نظام الدین اولیاء کو دنیا نہیں بھلا رہی. ایسا اگر مقام چاہ رہے، اگر سعادت گھرانہ، تو وہ عمل کرنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ پیران پیر کا یہ دن ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا ہم تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہے نا پیران پیر کے نقش قدم پہ چل کے، اور ہر کوئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے سعادت کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، اور غیر سعادت کے لیے بھی راستہ کھلا ہے. اللہ اس میں جو قدم بڑھایا اللہ تعالیٰ اس کو مقام دینے والا ہے. اتنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ سعادت زیادہ اس مقام منزل میں، روحانیت کے منزل میں زیادہ منزلیں طے کرے. بہت غیر سعادت جو لوگ ہیں وہ بھی روحانیت کے منزلیں طے کرے، مگر ان کی تعداد کم ہے. تو ہمارے لیے موقع بہت مبارک ہے کہ ہم ہے نا ان وجودوں کو جب نسبت ہے تو ہم روحانی مقامات کے لیے بھی بڑی محنت اور کوشش کریں.